ٹھیک ہے. حضرت انس بن مالک کون ہے؟ صحابی ہے. صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ خادم رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال کا عرصہ، تقریباً 10 سال کے آس پاس کا عرصہ حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ٹھیک ہے. اور کون سی حدیثوں کے راوی ہیں. ٹھیک ہے. کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کی سیرت کے ٹاپک سے بہت سی حدیثیں انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے. دیکھیے کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اچھا ایک اور ہے، ایک اور چیز ہے سنتے ہیں. انس بن مالک صحابی ہے. مالک بن انس کون ہے؟ ایک مالک بن انس ہے اور ایک انس بن مالک ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک بن انس، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ انس. ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہے؟ انس بن مالک. ٹھیک ہے. سود ہو جائے ہیں اس میں لالی آ جائے. جام میں دیکھو، آم میں دیکھو لالی آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، ہے نا. کسی میں لالی آ جائے یا زردی آ جائے، زرد ہو جائے. زرد یعنی پیلا بن. ٹھیک ہے. پیلا بن ظاہر ہونے لگے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ پھل کے پکنے کی علامت. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یا تو زرد آ جائے یا زرد ہو جائے یا سرخ ہو جائے. آپ نے کہتے ہیں ہو جائے. فرمایا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جب اللہ پھل ہی روک دے تو تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کا مال کھانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ پھل روک ہی دے تو تم میں سے اپنے بھائی کا مال کھانا کسی کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی کیا خیال آتا ہے؟ ادھر دھیان دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں، پھل کو بیچنے سے منع کیا. کب تک؟ جب تک وہ پکنا جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا معلوم پڑی کہ پکنے سے پہلے پھل نہیں بیچے جائیں گے. یعنی جھاڑوں پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا نا، لوگ جھاڑوں کا سودا کرتے تھے، کچے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے اس میں سودا کرتے تھے، ہے نا، بنا سوچے سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پہ منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی بتا کے کیوں منع کرتے ہیں. تو پہلے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. کس چیز سے منع کیا گیا؟ پکنے سے پہلے بیچنے سے. پکنے سے پہلے بیچنے سے. میں نے معلوم پڑا کہ بیچنے کے پھلوں کے بیچنے کے لیے اولین شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا پکنا. اس کا پکنا. اب پکنے کی کیا شکل ہوگی؟ کیا شکل ہوگی؟ تو دو صفات بھی مطلب بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات بیان کی. ایک سرخ ہونا، دوسرا زرد ہو جانا. سرخ کہتے ہیں داغی اور زرد کہتے ہیں پیلا پن. ٹھیک ہے. پیلا پن. اب کسی پھل کا کلر کی کچھ اور ہو تو اس کا ڈفرنس کلر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ سرخی اور زردی ہی ہوتی ہے. جیسے کیلے میں دیکھ لو، ہے نا، آم میں دیکھ لو، یا تو لال ہوگا یا تو پیلا ہوگا. ٹھیک ہے. جام میں بھی یہی کیفیت ہوگی، ہے نا. کچا ہوگا تو بالکل ہرا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے پکیگا تو پیلا پن آ جائے گا، ہے نا. تو یہ تمام صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. تو معلوم کیا پڑا کہ پکنے کی دو صفت ہے. پکنے کی کتنی صفت ہے؟ دو. کون کون سی؟ لال پنا یا پیلا پنا، یعنی سرخی ہونا یا زردی مائل ہونا. ٹھیک ہے. چلیے آگے. کہتے ہیں کہ پکنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہری پکنا ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی نے بیان فرمایا سرخ ہو جانا یا زرد ہو جانا. ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو بات بیان کر کے بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب اللہ پھل ہی روک دے، مثلا
ابھی پھل کچا ہے، اب کوئی بیچ دے اور اللہ اس کو روک دے، پکنے ہی نہ دے، اپنا پھل پر کیا ہے نا، اگر اللہ روک ہی دے اس کو تو ہاں، تو کیوں منع کیا جا گیا؟ پکنے سے پہلے منع کیوں کیا جا گیا؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ کہا گیا اللہ پھل ہی روک دے تو تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کا مال کھانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یعنی پکنے سے پہلے بیچنے کی ممانعت کیوں ہے کہ اگر وہ کچی چیز آپ بیچ دے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ یہ غیبی معاملہ ہے نا، اللہ کی مشیت کے تحت راتوں رات میں نے پچھلے ہفتے واقعہ وغیرہ نہیں بتایا، ایک کھیت تھا، اس کی کھیت سے جو غلہ نکلتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ایک حصہ غریبوں کو تقسیم کر دیتا تھا اور ایک حصہ کھیت کے اخراجات کے لیے رکھ دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جب انتقال ہوا تو بچوں نے کیا سنا؟ ابا تو بیوقوف تھے، ابا کیا تھے؟ ابا کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، یہ کیا غریبوں کو بانٹنے کرتے تھے، ہم دو حصے رکھیں گے اپنے لیے اور ایک حصہ کھیت کے لیے رکھ دیں۔ کل صبح ہم کو کھیتی کو یعنی کٹائی کے لیے جانا ہے تو کیوں نہ ہم رات ہی میں چلے جائیں اور صبح جب غریب مانگنے آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھیت میں تو کوئی بچا ہی نہیں، ہم صبح گئے تو سب خالی ہو گیا۔ ان کی نیت خراب ہو گئی، لیکن جب یہ رات میں پہنچے تو دیکھا کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو صاف کر دیا۔ دوسرے کے کھیت میں تو نہیں آ گیا، سمجھے گا؟ تو مال انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے، صدقہ خیرات زکات دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑھتا ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال اللہ نے دی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں ایسی ہے جیسے انہوں نے زمین میں ایک دانہ بویا ہو، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلا ہے، اس ایک پودے کے اندر 7 بالیاں ہیں گیہوں کا، گیہوں کے مثال کی ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، اس بیج کے اندر سے گیہوں کی بالیاں نکلتی ہیں جس کے اندر گیہوں پیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گیہوں کیا ہوتے ہیں؟ پیک ہوتے ہیں، اس کو بالی کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دانہ انہوں نے بویا تھا اپنے ایک پودے کے اندر 7 بالیاں ان کو دے دی، کتنی؟ 7 اور من کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، کتنے؟ 100۔ آپ نے کتنے بوئے تھے؟ ایک کے بدلے میں 700 پورا اللہ نے دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ لمیٹڈ نہیں ہے، اتنی لمٹ نہیں ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، یعنی کم سے کم 700 کو آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے گا تو اس سے بھی بڑھا کے دے دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں بات؟ تو ویسے ہی کیا ہے کہ اگر ہم کچا پھل بیچیں گے تو اس کی مثال کیسی ہے کہ ہم ایک حرام چیز کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا فیوچر معلوم نہیں ہے کہ یہ پکے گا کہ نہیں پکے گا، آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب راتوں رات ایک ہوگا کھیت چٹیل میدان بن سکتا ہے تو اس کو تو مہینے لگتے ہیں پکنے میں، سمجھے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کر دیا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں، سمجھ آئے گا؟ ہاں، بلا کرنی نے کہا جب اللہ پھل ہی توڑ دے تو تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کا مال کھانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟
कैसे हलाल हो सकता है? इसलिए तुमको चाहिए कि पकने के बाद उसको बेचे, ठीक है? चलिए समझ रहे बात? देखो आगे कहते हैं मफहूम हदीस के अंदर फल पकने से पहले उन्हें दरख्तों पर लगे ही बेच देना ममनू है। अल्लाह के नबी ने इससे मना किया, दरख्तों पे लगे लगे कच्चे फलों को बेच देना ये मना है, ठीक है? पकने से पहले फलों की खरीद और फरोख्त जबकि वो अभी दरख्तों पर ही लगे हुए हो ममनू है। दूसरी चीज, फल पकने की उमूमी अलामत ये है कि एक रंग सुर्ख या जर्द होता है, लाली आ जाए, ठीक है? उसके बाद फल पकने से पहले उसकी खरीदो फरोख्त नुकसान का बाइस हो सकती है, नुकसान का बाइस हो सकती है, इसीलिए उसको पहले ही मना कर दिया गया, ऐसा मत करो, ठीक है? हालांकि नफा नुकसान दोनों अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अपने आप को जानते बूझते क्यों हलाकत में डालें? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो नुकसान दे, जान जा सकती है ना? तो इसीलिए जानते बूझते हुए अपने आप को नुकसान में डालना कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है? चलिए आगे चले, कोई इश्काल? चलिए देखिए दूसरी हदीस, हदीस नंबर 8 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبلال. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبلال؟ قال لا يكون له سمسار. آپ دیکھیں یہ حدیث نمبر 8 ہے نا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ صحابی ہے تو سب کو معلوم ہے. عباس کے بیٹے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ابن عباس لکھا ہوا ہے. کوئی ایسی صفت بتاؤ اچھی ہے، ایسی صفت بتاؤ جو علمی صفت ہے. مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس. صحابہ میں سے کون ہے؟ مفسر قرآن. تفسیر ابن عباس ہوگی شاید، تفسیر ابن عباس کے نام سے اپنی کتاب ہے. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ مفسر قرآن. اور بہت یعنی قرآن کا بڑا گہرا علم رکھتے ہیں. جتنی تفاسیر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جتنی تفسیر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بڑی چھوٹی جتنی بھی، سب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے مدد لے کے لیے گئی. سمجھے؟ صحابہ کا فہم قرآن کو سمجھ اللہ تیرا سینہ کھول دے اس کے لیے قرآن کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے اپنے خلافت کے زمانے میں، اپنے پاس بٹھاتے تھے. بڑے بڑے اجلا صحابہ نے بعض اوقات اعتراض بھی کی کہ چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کر دی، کہا اس کی تفسیر کرو گا. لوگوں نے کی اپنے اپنے اعتبار سے کہ عبداللہ ابن عباس کا اس کی تفسیر، کہا یہ جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کا علم رکھنے والے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا عباس کون ہے؟ اس کے بیٹے. عبد المطلب کون ہے؟ رسول اللہ کے دادا. تو عباس کون ہے رسول اللہ کے؟ عبداللہ بن عباس کون ہوئے؟ بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گا. چلیے ایسے صحابہ کے بارے میں بنیادی باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. ابھی تو ویسے بھی نہیں کر رہے سوسائٹی کے اندر صحابہ کے خلاف بولنے والے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم کو ہمارے بچوں کو صحابہ کے سب سے معلومات ہونی چاہیے. دیکھیے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے کہا ہے دونوں صحابی. عبداللہ بھی صحابی ہے اور عباس رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اگر عباس بن عبد المطلب لکھا جائے تو کیا آئے گا؟ رضی اللہ عنہ آئے گا یا رضی اللہ عنہ آئے گا؟ عنہ آئے گا پکا؟ اچھا عائشہ رضی اللہ عنہ آئے گا کہ عنہ آئے گا؟ عنہ آئے گا؟ انہا آئے گا، انہا لیڈیز کے لیے انہا آتا ہے، جینٹس کے لیے انہو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ قال عائشہ رضی اللہ عنہا آئے گا کہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا آئے گا؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت یا ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال، کیسے اور صحابی کے لیے کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، یہ میل فیمیل کا ڈیفرنس. قالت اس میں آئے گا لیڈیز اور قالا کس میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہاینے منع کیا، نہاینے منع کیا ہے یا نہاینا، ٹھیک ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تجارتی قافلوں کو بڑھ کر ملا جائے. اس سے پہلے کسی مفہوم کی حدیث آئی ہے پچھلے درس میں، ٹھیک ہے. بڑھ کر ملا جائے، بڑھ کر یعنی آگے جا کے ملا جائے. بیچے، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے عرض کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے. فرمایا کہ وہ اس کے دلال نہ بنے، وہ اس کے دلال نہ بنے. اب دیکھیں ترمذی کے سوا تمام محدثین نے اس کو روایت کیا، میں نے کئی حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تجارتی قافلوں کو آگے بڑھ کر ملا جائے. آگے بڑھ کے ملا جائے مطلب جیسے بازار کی منڈی ہے، یہاں پہ ناگپور میں جو منڈی ہے ایک قلمدان، ٹھیک ہے، اور دوسری گارڈن مارکیٹ، ٹھیک ہے. دونوں جگہ پہ مال آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سنترے کا مال آتا ہے ادھر سے، نرکیٹ کارٹون ادھر سے سنترے کا مال آتا ہے، اور آم وغیرہ کا مال آتا ہے ادھر سے. کہاں سے آتا ہے؟ نارتھ سائڈ سے، یو پی سے آتا ہے اور دوسری جگہوں سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. آم تو کئی طرح سے آتا ہے. ایسی گیہوں چاول بھی آتے ہیں ادھر سے، ایم پی سے آتے ہیں گیہوں آتے ہیں. تو ایسی کئی چیزیں آتی ہیں. کہاں آتی ہے؟ منڈی میں آتی ہے، شہر کی منڈی میں آتی ہے. اب مین منڈی مین جو ہب ہے یہاں پہ ہے. ابھی تو بن گیا، کئی جگہوں پہ بن گیا ہے، لیکن پہلے ایک تھا ناگپور آرگن سٹی کے نام سے آج کے جانا جاتا ہے. کیوں؟ آرگن ہوتے ہی آپ ایک بھی باغ نہیں ملے گا پورے ناگپور میں آپ کو آرگن میں، لیکن بکتے یہی سے ہے نا. تو اب جو بزنس مین خریدنے والا ہے، ایک بیچنے والا ہے جو گاؤں سے کھیت سے کٹائی وغیرہ کر کے لے کے نکلا ہے گاڑی کے اندر والا، تو منع کس کو کیا جا رہا ہے؟ خریدنے والے کو منع کیا جا رہا ہے. ہاں دماغ آتے گا. تو ناشتہ کیے نہیں کیے کہ بولے صرف سموسا ہی کھانے جائے گا؟ ناشتہ کیے نا. ہاں کس کی نیند بولی ہو؟ ہاں کس کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے؟ کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ بیچنے والے کو، خریدنے والے کو؟ خریدنے والے کو. کیا منع کیا جا رہا ہے؟ مثال کے وقت میں منڈی ہے، اب آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ گاڑی نکلی ہے سنترا لے کے. کہاں سے نکلی ہے؟ ناگپور سے نکلی ہے، یا سیندوگنا گھاٹ سے نکلی ہے، پانڈوکا سے نکلی ہے نا. یہ سب جگہ جہاں پہ سنترے کے باغات ہوتے ہیں یہاں سے نکلی ہے. سٹی کے باہر ہے. تو اب کیا کیا جائے؟
यहाँ से जाके वहां उसको पकड़ लेते कहीं यहीं पे बेच दिया हमको, उसको मंडी में आने ना दिया जाए, उसको मंडी में आने ना दिया जाए। और उसको ये बताया जाए कि देखो मंडी में तुम्हारा जो माल ये हिसाब से बिकेगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पहले लगा देते ना लोग जाके, क्या पता अभी तो बहुत टाइट कर रहा है मामला, एक काम करो ना वहां ले जाके बेचने से मुझे बेच दो, मुझे ये बेच दो। अब यहाँ मैं ले लूंगा और वहां ले जाके मैं अपनी कीमत पे बेचूंगा, समझे आपने? इसका बीच में कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती बीच में जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। अब अगर मिसाल के तौर पे इसने बेच दिया, इसने संतरे वाले ने, बेचने वाले ने, उसने बाहर ही बेच दिया, मंडी तक नहीं आया, बेच दिया। बेचने के बाद ये बंदा मंडी लेके आ गया, और बेचने के नुकसान हो गया, इसने 15 रुपए कम से मेरे से ले लिया माल। अगर मैं मंडी में आके बेचता तो 10 या 15 रुपए मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस के अंदर ये बात बयान की कि इसको इख्तियार है कि सौदा का वक्त, इसको क्या है इख्तियार है कि सौदा जो डील हुई है उसको क्या करें, खत्म करें और अपना पैसा, इसको पैसा वापस देके अपना माल ले ले वापस, फिर मंडी में बेचो, ये भी इख्तियार है। और पहले ही मना कर दिया जा रहा है कि बाहर जाके मत खरीदो, क्यों? क्योंकि इसमें धोखे का बेच रहा है। मंडी में आएगा तो उसको कीमत पता चलेगी, समझे? इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर जाके माल उठा लेते हैं, ठीक है? समझने पर नहीं समझे? हाँ, अच्छा, इसमें एक और चीज, बेचने वाले ने कहा वही सिस्टम रख दिया। तो असल तो यही है कि उनको भी मंडी में लाके ही बेचना चाहिए। लेकिन अभी एक और जो निजाम चल रहा है वो क्या है, मैं आपको बताऊं, खेत के अंदर ही गाड़ियां लग जाती है, खेत के अंदर ही गाड़ियां लग जाती है कटाई के टाइम पे। अब पहले से बात हो जाती है कि भाई ये कटने वाला है, आ जाओ, 2-4 बिजनेसमैन आते हैं और वो आगे क्या करते हैं, गाड़ियां लगाते हैं, वहीं से खरीदते हैं। तो अब बेचने वाला खुद जाके मंडी में नहीं बेचना चाह रहा है तो फिर क्या कर सकते, समझेगा? तो उस कंडीशन में दोनों की रजामंदी पाई जाती है तो फिर उसको नाजायज नहीं कहा जाए। लेकिन मसला ये है कि वो जो बंदा होता है खरीदने वाला, आमतौर पर दलाल होता है, वो असल बिजनेसमैन नहीं होता, समझ रहे हैं? वो दलाल होता है, वो लाकर इधर ट्रांसफर कर देता है और बीच में अपना एक ताला बना लेता है। हाँ, तो वहाँ दोनों की रजामंदी अगर है तो रजामंदी के बाद फिर मामला भी बदल जाता है, हुक्म बदल जाता है, ना पकड़ा जाए। उसकी वजह क्या है, धोखे का अंदेशा है, धोखे का अंदेशा है, इसलिए अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, ठीक है? और शहरी देहाती का माल ना बेचे, और ये कि शहरी देहाती का माल बेचे। कहा गया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया इसका मतलब क्या है कि शहरी देहाती का माल ना बेचे, क्या मतलब है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सवाल किया जा रहा है, हदीस बयान करके हमको मतलब ना बने, ठीक है? क्यों? ब्रोकर समझ सकते, एक चीज बेच रहे हैं आप तो उस पर अपना कमीशन निकाल रहे हैं, है ना? तो ये देखिए, अब कमीशन वाला मसला जायज है नाजायज है, वो भी एक सवाल आता है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जा रहा है तो कोई मसला नहीं, जायज है। और बीच में मिसाल के तौर पर जमीन बेचने वाले ने कहा है कि जमीन आपको आगे 20 लाख हो रहा है, समझे? अब ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, ये बोले बीच में मैं बिकवा देता हूँ, मैं 2% लूंगा, साफ सीधी बात करें, दोनों तरफ से 1% लूंगा, हाँ, मैं दोनों तरफ से ऐसा काम करूंगा। तो अब अगर दोनों राजी है कि ठीक है आप बिकवा दे देंगे, ट्रांसपेरेंसी है ना। लेकिन जो बीच में अपना एक ताला बना गए किस बुनियाद पर, समझे? वो मुनासिब नहीं। तो कहा गया कि क्या कह रहे हैं, 2% 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
ہاں مطلب کیا دلال نہ بنے. کہتے ہیں تجارتی اچھا اس کو مفہوم حدیث میں پڑھ لی, یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایسا کرنے سے رسول اللہ نے کیا کیا, منع کر دیا. دیکھیں کہتے ہیں تجارتی معاملوں کو شہر سے باہر نکل کر ملنا اور ان سے باہر ہی سودا طے کرنا ممنوع ہے. انہیں منڈی میں آنے دیا جائے تاکہ وہ ان سے واقفیت حاصل کرے. اسی طرح جو قیمت چل رہی ہے اس سے بھی واقفیت حاصل کرے. کیا بھاؤ چل رہا ہے منڈی میں, ورنہ منڈی میں کچھ اور بھاؤ چل رہا ہے اور باہر جا کے اپنے بھاؤ سے لوگوں نے خرید لی. ٹھیک ہے, تو کہا گیا ان کو آنے کے ان کو واقفیت حاصل کرنے دیں. اچھا اس کے بعد اسی طرح کسی شہری کو حق نہیں کہ وہ دیہاتی کا مال بیچنے کے لیے دلالی کرے, اس طرح اسے نقصان پہنچنے کا امکان ہے, لہذا اس پر پابندی عائد کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری ایک اور چیز ہے, کہتے ہیں تجارتی قافلے کو شہر کی منڈی میں داخل ہونے سے پہلے مل کر اس سے مال سودا کرنے سے منع کیا گیا. کسی شہری کے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ دیہاتی کے مال کو بیچنے کے لیے دلالی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض, لوگوں کو آزاد چھوڑ دو, اللہ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے. خرید و فروخت کرتے وقت کسی کو دھوکے میں رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے سمجھا. تو بنیادی طور پر ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیں, نہیں چلیں سارے بار ہو گئے. سیرت پڑھنا ہے, پکا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے سیرت؟ چلو سیرت پڑھیں. ابھی فکر بھی تو پڑھنا ہے. فکر 15 منٹ میں سیکھا بھی پڑھ لو گے, فکر پڑھ لو گے, دونوں پڑھ لو گے. 2 حدیث پڑھتے پڑھتے بہت گھنٹہ ہو گیا. سمجھ آئے گی نہیں آئی نا. چلو آ گئی تو ٹھیک ہے, 4 گھنٹے میں ایک بھی پڑھے تو ہی چلے گا, سمجھ میں آنا چاہیے. ہاں آگے پارٹ پیچھے سپاٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیرت کا یاد دلانے بولا تھا میں نے. کیا ہے صفحہ نمبر کیا ہے؟ 124. ہاں دیکھیے کیا پڑھے تھے, کہاں تک پڑھے تھے؟ آمول یہ چاروں کو ہم نے پڑھ لیا تھا نا. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں پڑھ گئے ہے نا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر. ٹھیک ہے, ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے صحابہ جو نماز پڑھ رہے سب ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے. حضرت عثمان غنی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, دیگر صحابہ اگر ابوبکر صدیق کی امامت میں سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کو ابوبکر صدیق نے غضب کر لیا, ہڑپ لیا. ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کیا کیا تھا, ہڑپ لیا تھا.
تو حضرت علی پیچھے نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے نا. اس کا مطلب ہے امامت کے لائق مان رہے ہیں ابو بکر صدیق، ان کی امامت کو تسلیم کر کے. اچھا رسول کی موجودگی ہے، رسول کی موجودگی، اس کا مطلب ہے کہ اچھا ایک اور چیز صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں لکھ دوں. حضرت عائشہ حضرت عمر نے منع کر دیا، اللہ کے نبی حضرت علی کا نام لکھنا چاہ رہے تھے. اس کا نام لکھنا چاہ رہے تھے، حضرت علی کا نام لکھنا چاہ رہے تھے. آپ کو کیسے معلوم علی کا نام لکھنا ہے؟ اس نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری خواہش ہے کہ میں لکھ دوں، پھر نبی نے خود نہیں لکھا، کسی نے منع نہیں کیا، نبی نے خود نہیں لکھا. کہا اللہ متفق کر دے گا امت کو، ایک ایسی شخصیت کے اوپر جس کے اوپر سب متفق ہو جائیں گے، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ہم خلافت کا باب پڑھ رہے ہیں. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو بنیادی اختلافی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کیا حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی 6 مہینے تک؟ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، ایسا نہیں. بنو ثقیفہ کے اندر دوسرے دن بیعت ہوئی، رسول اللہ کی وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہوا. اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف 2 طریقے سے ہوا. ایک خلافت کے مسئلے میں، خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو پیدا ہوئی وہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے سلسلے میں. دونوں مسئلے کو حل کیا گیا حدیثوں کی ذریعے. اور صحابہ کا یہ منہج ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سنتے اور اطاعت کرتے، سنتے اور اطاعت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا تو حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. خلافت کا مسئلہ آیا، انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ایک ہمارا امیر ہوگا، ہمارا خلیفہ ہوگا، اور کچھ مہاجرین میں سے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. اور ایک اور مسئلہ اٹھا، ایک تیسرا مسئلہ اور اٹھا کہ نبی وفات پائے ہی نہیں. جس نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہو اس کی گردن الگ کر دی جائے. تینوں مسئلے کو حل کرنے والی بنیادی طور پہ جو شخصیت تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھے آپ؟ یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ میچورٹی علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے کوئی شخصیت تھی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی. اسی لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس بات کا حکم دے دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کریں. اشارہ ہے. ایون لاسٹ ایام میں نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی تمام دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر. سوچے یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرے بعد امت کو کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ہے. اچھا اب 3 مسئلے ہیں. ایک مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہے، حضرت عمر کھڑے تلوار لے کے، جو کہے گا اس کے گردن اڑا دوں گا، ٹھیک ہے. دوسرا رسول اللہ کی تدفین کا. تیسرا خلافت، ٹھیک ہے. تیسرا خلافت. پہلا مسئلہ بھی کیا ہے؟ انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ جو خلافت والا اس میں بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے مسئلے کے اندر اتنا اختلاف نہیں ہوگا، تدفین کا معاملہ ہے، تدفین ہو جائے گا. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیں
حضرت ابوبکر صدیق کو جب اطلاع ملی پہنچے آپ اللہ کے نبی کے حجرے میں گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بوسا دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین 2 موتیں آپ کے اوپر جمع نہیں کریں گے. کتنی موتیں؟ 2 موت. یعنی آپ کو موت آ چکی ہے, یعنی آپ کو وفات آ چکی, آپ وفات پا چکے ہیں, اب دوسری موت آپ کے اوپر نہیں آئے گی. ہمارے یہاں لوگ 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں؟ میلاد مناتے ہیں. حالانکہ آتھینٹک سورس سے بات ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات ہے اور 8 ربیع الاول آپ کی پیدائش ہے. اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن جتنی اختلافی ڈیٹس ہیں اس میں اچھا جو لوگ میلاد منا رہے ہیں ان سے پوچھیے, 15 سے 20 سال پہلے 12 وفات کے نام سے مناتے تھے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے 12 وفات کے نام سے منائی جاتی ہے. 12 وفات کے نام سے. غالباً پاکستان کا ایک نیوز پیپر تھا جس میں یہ بات چھاپی تھی کہ 12 وفات کے اوپر لوگ اعتراض کرتے, آج سے ہم اس کا نام بدل کے میلاد رکھتے ہیں. اس دن سے اس کو عید میلاد النبی کے نام سے ہو جاتا ہے. پہلے کیا مناتے تھے؟ وفات. تو لوگ اعتراض کرتے تھے 12 وفات کہہ کے لوگ خوشیاں منا کے, نبی کا وفات کا دن. صحابہ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا, اور غم کا پہاڑ بھی کیسا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت حواس باختہ ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے, اس کو گردن اڑا دی جائے. ابو بکر آئے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں. کیا کیا؟ مسجد میں آئے, ممبر رسول پہ چڑھے, حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھے تو آ کے ممبر رسول پہ چڑھ گئے. ممبر رسول پہ چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, لمبی حدیث ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا. کیا کہا؟ سنیں, کہا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات. میرے الفاظ نہیں, ابو بکر صدیق کے الفاظ. وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جا چکے, ان کو موت آ چکی. معلوم پڑا کہ اگر کسی کے سلسلے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے. من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات. فإن اللہ حی لا يموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنی, وہ بیٹھ گئے. کہا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ چیزیں آج پہلی بار نہ سنا, آج ہی حاضر ہوئی. ایک مسئلے کو حل کیا گیا. پھر اختلافی بات پہنچی کہ انصار مہاجرین کے درمیان بنو ثقیفہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, لوگ اختلاف میں مبتلا ہے کہ ایک خلیفہ ہمارے میں سے بنا دیا جائے, ان سے بنا دیا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر بناتے تو ہم میں سے ایک امیر بناتے تھے, ان میں سے ایک امیر بناتے. تو ہم کیا کریں, ایک خلیفہ ہم میں سے بنائیں, ایک ان میں سے بنائیں. حضرت ابو بکر صدیق پہنچے, حضرت عمر بن خطاب ساتھ میں اور دیگر صحابہ مہاجرین میں سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور بنیادی طور پہ لوگ خاموش ہو گئے.
پوچھو. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کیا, کہا کون ہے ان سے افضل؟ اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت کیا. دوسرا دن بنو ثقیفہ کا جب آیا, حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, منبر پہ کھڑے, اور لوگوں کو دیکھا تو دو لوگ نے بنیادی طور پر ان کو نہیں دکھائی دیے, حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. کہا کہ کہاں ان کو بلاؤ؟ کو بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ حضرت زبیر سے پہلے پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول خلیفہ, اے خلیفۃ المسلمین, ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی بیعت کریں. حضرت علی سے پوچھا کون سے دن ہے یہ؟ دوسرا دن. سمجھے آپ؟ دوسرا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق پوچھ رہے کس سے؟ داماد رسول سے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر سے, ابو طالب کے بیٹے سے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے, جو اللہ کے محبوب ہے, وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. حضرت علی علی کے داماد, اے ابو تراب, کیا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے تک بیعت نہیں. حضرت علی نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ, ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں, ہمارا ایسی کوئی نیت نہیں ہے, اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, ہم آپ کی بیعت کرتے. کون سے دن کی؟ اگلے دن. کیا معلوم پڑا؟ جو لوگ کہہ رہے 6 مہینے تک بیٹھ گئے, اچھا ایک حدیث پیش کرتے ہیں, اسی سے ترمذی غالب ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مہینے, حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد, جب 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد, خلافت کے 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی. جی ہاں, حدیث ہے ایسے. لیکن وہ بیعت ثانی ہے جو وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوا تھا, آگے بدعت کا معاملہ ہے, اس میں جو اختلاف ہوا تھا, وہ مسئلہ جب سمجھ میں آ گیا حضرت علی کو کہ ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ بالکل صحیح اور حق تھا, کتاب و سنت کے مطابق تھا, تو حضرت علی 6 مہینے بعد جا کر انہوں نے پھر اپنے اس معاملے میں اصلاح کی اور کہا کہ رسول اللہ کے خلیفہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کی بیعت کریں, اس مسئلے کو بھی اسلام کرا. تو یہ بیعت ثانی ہے. لیکن بیعت اول کب کی؟ پہلے ہی, دوسرے ہی دن کر لی. ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا حضرت ابو بکر سے. حضرت ابو بکر کو فضیلت والا مانتے دیکھو, حضرت علی مانتا. یہ جو چیزیں لوگ پیش کر کے شکر کو شبہات پیش کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے بغض و حسد پیدا کرنے کے لیے کیا ہے, بالکل مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں, عامل فیل کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے. نبوت سے پہلے, نبوت کے بعد بھی رسول اللہ کے پکے دوست تھے. مردوں میں سب سے پہلے مشرفہ اسلام ہوئے. آپ ایک مالدار تاجر تھے. اسلام لانے کے بعد اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, اپنا مال اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ خرچ کر دیا. اب دیکھیں یہ 4 چیزیں ہم نے کس نہیں پڑھی, لیکن ایک اور اہم چیز یہاں پڑھتے چلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. انبیاء کے بعد, انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین شخص کوئی ہے, وہ ابو بکر صدیق. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب اپنے رسول کو ہجرت کا حکم فرمایا اللہ نے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سورۃ توبہ کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ دونوں غار میں تھے, جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ.
غفلت کا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی مشکل ترین وقت میں، مشکل ترین وقت میں کوئی صحابی نبی کے ساتھ ہے تو کون ہے؟ اچھا، ساتھ ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کے ساتھ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر صدیق کے لگانے والوں نے دیکھا کہ نبی آ گیا. ہاں، اللہ کے نبی تشریف لا گیا. حضرت ابو بکر صدیق تعجب کرتے لگے. عام طور پہ نبی دوپہر میں نہیں آتے، یہ وقت نہیں ہے، نبی کیوں آ گیا؟ رسول اللہ کا ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا، نبی آئے، داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بغل کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی کی جگہ کا ارادہ ہے. ہاں، رک جاؤ. کون کہہ گئے؟ رسول اللہ کہہ گئے. کس سے کہہ گئے؟ تو کیا چاہ گئے کہ میرے ساتھ ابو بکر چلے؟ ہاں، رک جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے دے اور میں ساتھ نہیں کروں. کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کو قربان ہو، تو اندازہ لگائیے رسول اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلنے والے صحابہ میں کون ہو؟ ہجرت میں ابو بکر. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. ادعوا بالله يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. غم مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کرو. اللہ کی ذہن میں رکھیے، ہے نا. اور اس کی جہاں تک کہ دلیل کے حوالے ہیں نا کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی دوسری قید کی، ہے نا. وہ پوچھ سکتا ہے بھائی وہ تو ترمذی کی حدیث ہے، یہ تو آپ نے ایسی ہوا میں بات کرا. وہ دلیل انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے، کہاں پہ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ لکھوا دی جائے گی. اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا تاکہ آپ کے پاس، آپ کے پاس کیا ہو، لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. استدعاء مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.